والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر و انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت پاک کے تعلق سے گزشتہ درس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مختصر خاکہ بیان کیا۔ صحابہ میں جتنے درجات ہیں اس آیت پاک میں، ان میں مہاجرین انصار کا ذکر یعنی سابقون الاولون کا ذکر ہے۔ سب میں اگلے پہلے مہاجر و انصار۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سابقون اولون پہلے مہاجر و انصار وہ کون ہے؟ گزشتہ درس میں عرض کیا کہ ان کے بھی درجات صحابہ کے مقامات آپس میں مختلف ہیں، اور ان سب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام و منصب افضل و اعلیٰ ہے۔ سابقون الاولون سب سے پہلے مہاجر و انصار، سب سے اگلے مہاجر و انصار۔ ویسے اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے، مگر اس آیت پاک میں بالخصوص جن کا ذکر ہوا، فرماتے ہیں اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو تبدیلی قبلہ سے پہلے ایمان لے آئے، اور ان کے وقت میں جب وہ مومن یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور تبدیلی قبلہ ہوا، بیت المقدس سے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنا، جو ہجرت کے 18 ماہ بعد یعنی ہجری 2 میں شعبان کے مہینے میں منگل کے دن یہ تبدیلی قبلہ ہوئی، کعبہ ہمارا قبلہ بنا بیت المقدس کی جگہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہینے 17-18 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ادھر پھر خانہ کعبہ قبلہ بنا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سابقون اولون میں وہ صحابہ ہیں جو تبدیلی قبلہ میں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو میدان بدر میں حضور کے ساتھ آئے ہیں 313، بعض کے نزدیک بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے جو صلح حدیبیہ ہوا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر ہجری 6 میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے چند چیزوں پر جو بیعت کی تھی، تو بیعت رضوان میں جتنے لوگ شامل ہوئے تھے، شریک ہوئے تھے، وہ سابقون الاولون ہیں۔ اور کہتے ہیں اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو ہجرت کرنے میں سب سے پہلے ہیں، یعنی مہاجرین اولین، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ سے ہجرت کر کے گئے۔ ہجرت کرنے والے مہاجرین میں 2 جماعتیں ہیں، ایک وہ صحابہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آنے پر وہ بھی پیچھے حضور کے مدینہ میں تشریف لے آئے، یہ مہاجر ہیں۔ ایک وہ ہے کہ حضور کے مدینہ میں آنے سے پہلے صحابہ ہجرت کر گئے، جیسے کچھ صحابہ حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت جعفر بن ابو طالب مولا کائنات کے بھائی ہیں، حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی صاحبہ ہیں، اور کچھ صحابہ یہ حبشہ گئے تھے، ایتھوپیا،
اور وہ واقعہ میں عرض کیا ہے، بادشاہ وہاں کا نجاشی پھر ایمان لے آتا ہے، اس کے دل میں اسلام کا نور جاگا۔ یہ لوگ پہلے ہجرت کر گئے، حضور کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ لوگ مکہ سے حبشہ ایتھوپیا ہجرت کر گئے، اور پھر وہاں سے وہ لوگ پھر آئے اور پھر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ وہ ہیں جن کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے۔ ان کا مقام بھی بڑا ہے کہ دو ہجرت والے ہیں، تو یہ لوگ مراد ہیں۔ اور حضور کی ہجرت کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت کی تو حضور کی ہجرت کے بعد وہ صحابہ، وہ لوگ مدینہ کے جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، یعنی جو بیعت عقبہ میں شریک ہوئے، وہ صحابہ جو مدینہ کے انصار کہلائے، جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی اور جنہوں نے بیعت عقبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی، اور چند چیزوں پر بیعت عقبہ میں انہوں نے حضور سے جو ہے وعدے کیے وفا کے لیے اور بیعت کی، یہ وہ انصار صحابہ ہیں۔ تو گویا مفہوم بالکل ظاہر ہو گیا، ہجرت کرنے والے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی مدد کرنے والے وہ صحابہ اہل مدینہ، یہ سب داخل ہیں۔ تو گویا پتہ چلا ہجرت والے اور مدد کرنے والے یہ سارے صحابہ سابقون الاولون ہیں، اور اللہ ان سب سے راضی ہے۔ والذین اتبعہم بإحسان، اور وہ جو ان کے پیرو ہوئے، یعنی قیامت تک مومنوں میں جو ان صحابہ کے پیروکار ہوتے رہیں گے، ان کے مشن، ان کے عقیدے، ان کی فکر، ان کا کانسیپٹ، ان کا نظریہ، اور انہوں نے جو محبت کا نذرانہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اس محبت کے جو ہے طریق پہ چلتے رہیں گے قیامت تک۔ جتنے لوگ آئیں گے وہ جو صحابہ کے نقش قدم پر ہیں وہ سب داخل ہیں۔ تو مطلب ہوا اللہ انصار سے بھی راضی، اللہ مہاجر سے بھی راضی، اور قیامت تک انصار و مہاجر کی جو پیروی کرتے رہیں گے ان مومن سے بھی اللہ راضی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، اور وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، صحابہ کی اتباع جنہوں نے بھلائی کے ساتھ کی۔ بھلائی سے مراد یہ ہے احسان کے ساتھ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی، یعنی صحابہ کے نیک اعمال، ان کی فکر، ان کے نظریات پر دینداری سے قائم رہے، ان کی اتباع کی، اور وہ واقعات، وہ باتیں جو صحابہ کے درمیان میں ہوئی اور جو تھوڑی کنٹروورسل ہے، جیسے صحابہ کرام کی آپس میں جو جنگیں ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یہ آپس میں جو جنگیں ہیں، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ نیک نیت سے صحابہ کی اتباع کی۔ اب ان صحابہ میں سب آ گئے، ابو سفیان بھی آ گئے، حضرت امیر معاویہ بھی آ گئے، اور ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، ان کے درمیان جو جنگیں واقع ہوئی، ان کا ذکر نہ کرے اور ان جنگوں کی اتباع نہ کرے اور سارے صحابہ کو جنتی مانے، تو یہ وہ ہے جس نے احسان و بھلائی کے ساتھ صحابہ کی پیروی اختیار کر لی۔ گویا وہ بھی وہ ہے جس سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ ورنہ تو پھر کچھ لوگ، ایک جماعت تو ایسی ہے کہ چند صحابہ کو جنہوں نے پکڑا ہے اور چند کو چھوڑ دیا ہے، چند کو چھوڑا ہے۔ امت میں جو ہے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو آج بھی معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابو سفیان کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے لڑکے ہیں مگر بعد میں ایمان لے آئے تو مقام صحابیت مل گیا۔ اب یہ سب صحابہ جنتی ہیں، عادل ہیں، فقہ ہیں، متقی ہیں، ان میں کوئی بھی فاسق و فاجر نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے کلن وعدہ اللہ الحسنہ، سب سے رب نے جنت کا وعدہ کیا، اور ایسا اسٹرونگ وعدہ ہے ان کے جنتی ہونے کا کہ اب قیامت تک جو ان کی پیروی کرے وہ بھی جنت۔ آقا فرماتے ہیں جب حضور نے سے پوچھا گیا حق پر کون،
آقا فرماتے ما انا علی وصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ ما انا علی وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ راستہ سیدھا راستہ ہے، صحابہ کا طریقہ سیدھا طریقہ۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت و صحابہ کو جدا بھی نہ کیا، دونوں کو معیار ہدایت بتایا۔ حضور کہتے ہیں میرے اہل بیت اطرتی کا سفینۃ نوح من رکیبا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ آقا کہتے ہیں میرے اہل بیت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو سوار ہوا نجات پا گیا اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق دریا ہو گیا۔ اور صحابہ کے تعلق سے کہا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جن کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ۔ اس زمانے میں جی پی ایس تو تھا نہیں، اور نہ کوئی کمپاس تھا کہ جس سے اس طرح سمتوں کا پتہ، جب سفر ہوتا تھا رات میں تو پھر ستاروں پر صحابہ اور زمانے کے لوگ ستاروں کی چالوں پر سمجھ لیتے تھے کہاں جانا ہے، کنارہ کہاں ہے، ساحل سمندر کس طرف ہے، اور ہمیں جانا ہے تو اس کا راستہ ستاروں کی جو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو ستارے ہیں ان کو دیکھ کر وہ منزل کا پتہ لگاتے تھے۔ کشتی میں بیٹھے ہیں اور اگر بیٹھنے والا ستاروں کو نہیں دیکھے گا تو کنارے پہ نہیں پہنچے گا، ساحل سمندر پہ نہیں پہنچے گا، اس لیے کشتی میں بیٹھنا بھی ضروری ہے، نہیں بیٹھے گا غرق ہوگا، اور اگر بیٹھنے کے بعد ستاروں کو نہیں دیکھے گا تو پھر کنارے پہ نہیں پہنچے گا، منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ کتنی عمدہ مثال رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے، اہل بیت کشتی ہیں، صحابہ ستارے ہیں، جب دونوں کا ملاپ ہوگا تبھی منزل ملے گی۔ اہل سنت کا آئے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ جو ہے احسان و بھلائی کے ساتھ قیامت تک جو ان کے پیرو ہوئے وہ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اور ان کا انعام وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ایسے باغ، ایسی نہریں، ایسے باغات، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی نکلنے کا خوف نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، سنو کامیابی یہی ہے، کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے جنت دے دی اور ایمان پر خاتمے کے بعد جو اللہ کی رضا پا گیا، مولا کا قرب پا گیا، اور زندگی میں جو آیا آنے کا مقصد پورا کیا، اور اس مقصد کو پورا کرتے رب کی رضا کے ساتھ پھر واپس رب کے قرب میں چلا گیا، رب کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ یہ صحابہ کے حوالے سے تو گویا اس آیت پاک کا ایک مفہوم یہ بھی نکلا کہ امت میں سب سے بڑے کامیاب وہ صحابہ ہیں۔ اب اگر کامیابی چاہیے والذین اتبعوا بإحسان، جو قیامت تک ان کی پیروی کرے گا وہ بھی کامیاب ہوتا جائے گا۔ اب اس سے پہلے منافقین کا ذکر چل رہا تھا کہ مدینہ اور آس پاس میں منافقین تھے، اور کس طرح مدینہ کے ابی بن کعب اور اس طرح کے سرداران مدینہ نے اپنا مشن دیہات وغیرہ میں بھی پھیلا دیا تھا، اور وہاں بھی نفاق پیدا ہو گیا تھا، لوگ منافق بنے، اور ہمیشہ جنہیں اسلام میں تذبذب رہتا تھا، شک رہتا تھا، ہم صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، یہ نبی صحیح ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس طرح اور بہت ساری باتیں۔ سنو اب اللہ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور محبوب تمہارے آس پاس کے کچھ گوان منافق ہیں، یا اے صحابہ تمہارے آس پاس رہنے والے کچھ گوار منافق ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینہ والے آس پاس کی آبادیوں میں بھی ہیں،
کچھ مدینہ میں بھی مردو علی النفاق، ان کی خو ہو گئی ہے نفاق، جن کی عادت ہی نفاق ہے۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، صحابہ سے کہا جا رہا ہے یہ جو مدینہ کے آس پاس اور مدینہ میں رہنے والے منافق ہیں تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، تمہارا رب انہیں جان رہا ہے، ہم انہیں جان رہے، سنعذبهم مرتين، ہم انہیں دوبارہ عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر اس دو بار عذاب کے بعد تیسری مرتبہ بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ مدینہ آس پاس میں جو قبیلے تھے اور پراپر مدینہ میں آس پاس کے جو قبیلے، آس پاس میں جو قبیلے تھے ان کے تعلق سے مدینہ کے صحابہ سے کہا جا رہا ہے، حضور کے جانثاؤں سے، اے صحابہ مدینہ کے رہنے والوں، تمہارے آس پاس جو قبیلہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ وہ قبیلہ جونیہ، قبیلہ مزنیہ، قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، قبیلہ غفار، یہ آباد تھے۔ ان کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یہ قبیلے مدینے کے آس پاس تھے اور ان میں نفاق سرایت کر گیا تھا، تو کہا گیا اے صحابہ یہ قبیلہ جو تمہارے ارد یعنی مدینہ کے پاس آباد ہے ان میں بھی بعض لوگ منافق ہے، ان سے غافل نہ رہنا، وہ بس کچھ فاصلے پر تم سے آباد ہیں اور خود تمہارے مدینہ میں رہنے والے بھی کچھ منافق ہیں، ان سے بھی غافل نہ رہنا، اور وہ تمہارے پاس آتے ہیں تمہارا لباس پہن کر، تمہاری طرح تمہارے پیچھے تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نبی کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، تمہاری ہی طرح ظاہری وضاحت ہے، اس سے دھوکہ نہ کھانا، تم انہیں نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ وہ اپنا ظاہر اس قدر سنوار کے رکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے وہ تمہاری ہی طرح ہے، مگر تمہارا رب جانتا ہے اور تمہیں اپنے محبوب کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگ بھی اس نفاق میں اور رسول اللہ کے خلاف، دین کے اسلام کے خلاف سازش کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مردو علی النفاق، یہ تو ایسے منافق ہیں کہ نفاق ان کی عادت بن گئی۔ اب تو کے پیچھے گزرا کہ دیہات کے رہنے والے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ یہ گوار کفر و نفاق میں سخت ہوتے ہیں دیہاتی۔ اب یہ دیہات کے رہنے والے پاس کے رہنے والے تھے تو کہا کہ یہ ایسے سخت ہیں کہ نفاق ان کی عادت بن گئی ہے، فطرت بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں 3 مرتبہ عذاب دے گا منافقین کو۔ پہلا عذاب دنیا کی زندگی میں، دنیا کی ان زندگی کا عذاب سب سے بڑا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی قدر نفاق کا حامل کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اس کا نفاق کھلتا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے اسے رسوا و ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ تاریخ اتہاس گواہ ہے۔ یہ پہلا عذاب ذلت کا، اور اس کے بعد دوسرا عذاب موت کے بعد فوراً قبر کا۔ عالم دنیا کا عذاب ذلت رسوائی، اور عالم دنیا کے بعد عالم قبر کا عذاب وہاں پہنچا ہے تو کچھ تو ایسے سخت ہیں کہ ان سے سوال جواب بھی نہیں ہے، آیا ہے جلدی سے عذاب شروع کر دو۔ وہ ہے نا بھائی، حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے جہنم بڑی مشتاق ہے، کچھ لوگوں کے اوپر جہنم فدا ہے کہ جلدی وہ آئیں، جیسے مومنین میں کچھ ایسے ہیں کہ جنت مشتاق کی یہ جلدی آ جائے۔ میں نے درس حدیث میں ایک حدیث بیان کی تھی جس میں جنت کا ذکر تھا، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دنیا میں کسی شوہر سے اس کی بیوی لڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو جنت میں حور اس کی بیوی کی شکل میں رکھا ہے، وہ جنت سے جھانک کر دنیا کی بیوی سے کہتی ہے کہ لڑ مت، تیرے پاس کچھ دیر کا مشتاق ہے، ہم تو زمانوں سے اس کے آنے کے مشتاق ہیں، تیرے پاس تو کچھ دیر کا مہمان ہے، یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو جنت بھی مشتاق ہے۔ بتائیے ابو بکر صدیق کی مشتاق ہے کہ نہیں جنت؟
عمر کے لیے مشتاق ہے کہ نہیں؟ اور جو حضور فاروق اعظم کا دشمن ہے اس کے لیے جہنم مشتاق ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں نا، وہ عمر جن کی اعدا پہ شیدا سقر، جن کی اعدا پر شیدا ہے، فدا ہے، سقر یعنی جہنم جن کے دشمنوں پر فدا ہے، وہ عمر جن کے اعدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن پر جہنم بھی فدا ہے۔ کون؟ یہ منافقین۔ تو دنیا کی ذلت کا عذاب، اس کے بعد عالم برزخ میں عذاب، اور ان دو عذابوں کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ایک بہت بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ وہ عذاب آخرت کا عذاب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی ہلکا ہونے والا نہیں، کبھی جہنم سے وہ نکلنے والے نہیں ہیں۔ عذاب عظیم، ہمیشہ رہنے والا، اور دنیا اور قبر کے عذاب سے کئی گنا سخت وہ جہنم کا عذاب ہے۔ ہم جنہیں 3 مرتبہ عذاب دینے والے ہیں۔ دنیا ہے، نفاق ان کی عادت ہے تو ہو جائے، مگر اس نفاق سے نہ یہ اسلام کو مٹا پائیں، نہ محبوب کے مرتبے اور مقام کو کم کر پائیں، بلکہ دنیا میں انہی کے لیے ذلت، قبر میں عذاب، اور آخرت میں ان دونوں عذابوں سے بڑھ کر عذاب نار۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقین کو 3 طرح کا عذاب دے گا، اور اسی لیے سورہ توبہ میں بالخصوص اس کا ذکر ہوا ہے کہ اس کو اس لیے سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے سورہ توبہ کو، کہ اس سورہ نے منافقین کو رسوا کر دیا۔ اتنا ذکر ہوا ہے منافقین کا کہ مدینہ میں جو ہے لکا چھپی کھیلنے والے جتنے تھے سب کو ظاہر کر دیا، سب، اور حضور نے نام لے لے کے نکالا، فلاں تو ایسا، فلاں تو ایسا، فلاں تو ایسا، چل نکل چل نکل، آج کے بعد میری مسجد میں نہ آنا۔ تو یہ اس لیے اس کو سورہ فاضحہ کہتے ہیں۔ منافقین کے 3 عذابوں کا ذکر ہوا۔ اب وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، دیکھیے ایک واقعہ یہ آیا تھا غزوہ تبوک کی حاضری سے 10 صحابہ سستی کی بنا پر پیچھے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک کا جب واقعہ ہوا، حضور نے صحابہ سے کہا کہ چلو، تو چونکہ گرمی تھی، پھل پکنے کے قریب تھے، کھجوریں، یہ سب چیزیں ہوئی، تو 10 صحابہ پیچھے رہ گئے، یعنی سستی کی بنیاد پہ نہیں گئے، مگر بعد میں انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوا، اعتراف بھی کیا۔ ان 10 میں حضرت رفاع ابن عبد المنذر یعنی ابو لبابہ، آج بھی ستون ابو لبابہ ہے مدینہ پاک میں، وہ ستون ابو لبابہ یہ صفا والوں میں سے تھے، اور اوس ابن طالبہ، وداعیہ ابن خرام۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت ابو لبابہ اور ان کے دوسرے 7 ساتھی تھے، انہیں اس بات کا احساس ہو گیا اور ان کے دماغ میں آیا ہم اپنے سستی کی بنیاد پر، کوئی اتنا بڑا عذر نہ تھا، ہم لوگ نہ گئے، سرکار صحابہ کو لے کے تبوک میں نکلے، اللہ کا حکم تھا نکلنے کا، ہم نہ نکلے۔ اس سے پہلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، حضور کے مدینہ میں آنے سے پہلے ان کو خیال آ گیا ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، اب اللہ ہمیں معاف نہ کرے گا۔ ان کے دماغ میں سارے خیالات تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو جو ہے سزا دینے کے لیے کہ آخر ہم نے ایسا کیا کیوں، حضور کے مدینہ آنے سے پہلے مسجد نبی کے ستون سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، مسجد نبوی کے ستون سے انہیں باندھ دیا۔ اب کہنے لگے جب تک رسول اللہ نہیں کھولیں گے ہم بندھے رہیں گے، ہم نے بہت زیادتی کر لی اپنے آپ پر، اللہ۔ اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہ کھولا تو قسم کھا رہے تھے کہ ہم اسی طرح بندھے بندھے مر جائیں گے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، اور جب مسجد نبی شریف میں
قدم تشریف لے آپ مسجد نبی شریف میں قدم رنجا ہوئے، تشریف لے آئے اور ان سب کو دیکھا تو حضور نے پوچھا یہ کیوں بندھے ہوئے ہیں، کیا ہوا ان کے ساتھ، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ان میں ابو لبابہ کہتے ہیں اور دوسرے ان کے ساتھی تھے، یا حضور کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ یہ پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے بعد میں ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ آپ کے ساتھ تبوک میں نہ چلے، سزا کے طور پہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے۔ آقا نے جب انہیں دیکھا، آقا فرماتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے، آپ فرماتے ہیں رب کی قسم میں بھی انہیں اس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک میرا رب مجھے نہ فرمائے گا، میرا رب مجھے نہ فرمائے تب تک اسے نہ کھولوں گا۔ اللہ روایت میں ہے کہ یہ لوگ 12 دن تک مسلسل بندھے رہے۔ کتنے دن؟ 12 دن تک بندھے رہے۔ نماز و استنجا کے لیے ان کے بچے، ان کے لڑکے تھے، وہ کھولتے تھے، نماز پڑھی، حاجت پوری کی اور پھر اپنے آپ کو باندھ دیا، اور جو ہے انہیں اپنی غلطی کا بڑا احساس ہوا۔ اب حضور کی بارگاہ تو وہ بارگاہ یا اللہ نے خود یہاں آنے کا حکم دیا ہے۔ جب اپنے آپ پہ ظلم کر لو تو ایک ہی راستہ ہے کہ محبوب کے دربار میں آ جاؤ، اور محبوب اگر تمہارے لیے بارگاہ یزدی، بارگاہ سمدیت میں ہاتھ اٹھا دیں گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہر درد کا درما ہے، ہر مرض کی دوا ہے، اور یہیں سے شفا ہے، اور یہیں پر جو ہے بگڑیاں بنتی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب نے کہو یہ لوگ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور آپ کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے بخشش طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، دوسری امپورٹنٹ بات، اور رسول بھی ان کے لیے دعا کریں۔ یہ خود آ کے گر گراتے رہیں اور رسول ان کے لیے دعا نہ کریں تو پھر بیکار۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کے لیے دعا کریں تو پھر دیکھ لیں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائے۔ ہر درد کی دوا مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری، اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اب حضور کی بارگاہ میں وہ مسجد نبی سے ابو لبابہ وغیرہ بندھے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ اتاری، اور جو ہے اور بھی دوسرے پاروں میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور ان کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا۔ پھر ان لوگوں کو کہا گیا کہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پر تمہاری توبہ کی آیت اتار ڈالی ہے، رب نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا، چلو ابو لبابہ ابو المنذر اپنے آپ کو کھول دو۔ ابو لبابہ کہتے نہیں نہیں، جب تک حضور اپنے دستے کرم سے نہ کھولیں گے میں نہیں کھولوں گا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان صحابہ کو کھولا۔ آج بھی وہ ستون ہے ابو لبابہ کا، آج بھی نشانی ہے وہ ستون۔ لوگ وہاں نفل پڑھتے ہیں، توبہ کی 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اس لیے 1400 سال سے امت میں رواج ہے کہ یہاں اللہ کے رسول پہ آیتیں اتری ہے، اور ایک صحابی جن کا یہ واقعہ ہوا اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، تو انہی صحابہ کی محبت میں امت کے لوگ بھی وہاں نفل پڑھتے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ بھی اس جگہ قبول فرمائے۔ یہ ہے جو ہے وہ نزدی لوگ تو پھر غصہ ہو جاتے ہیں وہاں، اب ان کے لیے تو توبہ ہے نہیں بھائی، اگر کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر قسمت میں نہیں ہے تو پھر افر منکر یہ بڑا جوش تھا صبح آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ایمان دیا، اسلام دیا، اور کتنے کرم کے رسول اللہ نے، یہ سب کو ایک طرف رکھو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمے کا بھی احسان گیا، کم سے کم کلمے کا تو احسان رکھتے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا،
اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سب کچھ ملا ہے، کہاں پھرو گے یہاں سے جا کر؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو رضا اول گیا آخر گیا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر، جو ہی خار پھرتے ہیں، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ یہ بارگاہ سالت پہ تو یہ جو ہے حضرت ابو لبابہ کا واقعہ ہوا، اور جو ہے آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اتاری، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمْلًا صَالِحًا، اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے معترف ہوئے، جنہوں نے تبوک کی حاضری جن سے رہ گئی مگر بعد میں جنہیں اس بات کا احساس ہوا، وہ ہیں جو اپنے گناہوں کے معترف ہوئے، مقر ہوئے، اقرار کر لیا، وَخَلَطُوا عَمْلًا صَالِحًا، اور ملایا ایک کام اچھا، وآخر سیئا، اور دوسرے برے، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور نزدیک ہے کہ اللہ توبہ ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جب ہوا یہ تھا کہ آخری بات عرض کر دوں، یہ لوگ جب ان کے لیے آیتیں اتری، حضور نے ان کو کھول دیا، تو حضرت ابو لبابہ وغیرہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آئے، کہ حضور اسی مال نے روک ڈالا تھا ہم کو، اسی دنیا نے ہمیں تبوک کی حاضری سے روکا تھا، آپ کے اللہ کے حکم کے لیے ہمیں سستی اگر کسی نے دلائی تو یہی دنیا کا مال تھا۔ کھجور پکنے والی ہے، باغات میں پھل آ گئے ہیں، اور بازاریں لگنے والی ہیں مدینہ میں، اسی دنیا کے خیال نے، اسی دولت کے خیال نے ہمیں اتنی بڑی سعادت مندی سے محروم کیا۔ حضور نہیں چاہیے، سارا مال لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ عشق ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، اللہ اللہ آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ہاں تم لائے تو، مگر میں تمہارے مال میں بھی اللہ کی وحی کا انتظار کروں۔ تمہیں اس مال نے روکا تھا اللہ کی بارگاہ میں جہاد اور رب کی بارگاہ میں جانے سے، اب اسی مال نے تمہیں بہت تکلیف دی، ستایا، میں یہ مال لے لوں، میں اس مال میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، رب اگر کیا چاہے گا تو اسے قبول کر کے غریبوں میں تقسیم کروں گا، تمہارا صدقہ قبول کر کے غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ اللہ اللہ وہ آئے، کچھ دیر نہ گزری، اللہ فرماتے خذ من اموالہم صدقہ، محبوب ان کے مال سے لے لو، ان کے مال سے زکوٰۃ تحصیل کرو، ان کے مال سے مولا محبوب ان کے مال سے زکوٰۃ تحصیل کرو، تو تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، فرمایا اے محبوب ان کے مال سے زکوٰۃ لو جس سے تم انہیں ستھرا کرو اور پاکیزہ کرو۔ آپ کا ان سے مال لینا چند وجہ اور اللہ کی حکمت ہے، آپ اسے مال لوگے اور ان کا مال آپ لے کر زکوٰۃ تقسیم کرو گے، صدقہ یہ نفل میں تقسیم کرو گے، محبوب آپ جب تقسیم کرو گے ان کا مال بھی پاک ہوگا اور آپ کے لینے کی وجہ سے یہ خود بھی پاک ہوں گے، تو تطہرہم، محبوب انہیں پاک کر دو۔ اس مال نے انہیں روک دیا تھا، اب لے کر بچا کچا جو بھی تھا انہیں پاک کرو، وتزکیہم بہا، اور محبوب انہیں اسی مال سے انہیں پاکیزہ کرو، ستھرا کرو، وصلی علیہم، محبوب جو ہوا سو ہوا، اب آپ ان کے لیے دعا کریں۔ بڑی بات یہی پوائنٹ ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ اللہ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، محبوب آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ محبت یہی ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ دعا کر دے اس کا تو معاملہ حل ہو گیا، مگر عاشق کا مزاج ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان صلاتک سکن لہم، محبوب آپ کی دعا ان کے لیے دلوں کا سکون ہے، آپ دعا کرتے رہیں اور آپ کی دعا سے ان کے قلب میں اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے۔ تو حضور کی دعا ان کے لیے دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، محبوب تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ آپ مال بھی لے لیں اور انہیں قریب بٹھا کر ان کے لیے دعا کریں تاکہ
ان سے جو ہوا ہے وہ سب نکل جائے اور محبوب ان کا دل پہلے کی بدستور مطمئن ہو جائے. پتہ چل جائے ہمارے محبوب جب حضور راضی ہیں تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ جب حضور راضی ہیں تو حضور کا رب بھی راضی ہے. سرکار راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے. واللہ سمیع علیم. محبوب اللہ سنتا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حالات جانتا ہے. اللہ ان کی باتیں سنتا ہے. محبوب آپ بھی سنیے, ان کے لیے دعا کیجئے. آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں انہیں مقام, درجات اور انہیں منصب عطا فرمائے. ان صلاتک سکن لہم. تو یہاں ان صحابہ کا ذکر ہوا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان صحابہ کے دل میں محبت کیسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ یہ تبوک کی حاضری سے پیچھے رہ گئے مگر اپنے آپ کو جو پھر انہوں نے کس طرح باندھا, یہ حد درجہ صحابہ کی محبت کی دلیل ہے. حضور کی ایک حکم سے پیچھے رہ گئے تھے. ذرا آپ سوچیں ہم کتنے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹال رہے ہیں. ایک حکم ٹالا گیا تھا. ابو لبابہ نے 12 دن تک زنجیر میں اپنے آپ کو باندھ کے رکھا تھا اور پیچھے رہ گئے. اب آپ ذرا غور کیجئے ہم اپنی زندگی میں کتنے حکم اللہ اس کے رسول کے ٹال رہے ہیں, تو ہمارا کیا ہوگا. مگر ہاں انشاءاللہ تعالی اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں, اور یقیناً رسول اللہ نے امت کے لیے دعا فرمائی, یہاں بھی فرمائیے اور وہاں بھی سلیم علی سلیم سلیم کہہ کر دعا فرما رہے ہیں. مگر غور کرنا ہے کہ ذالک الفوز العظیم میں والذین اتبعوا بإحسان جو اللہ نے فرمایا قیامت تک جو صحابہ کے پیروکار ہوں گے اللہ ان سے راضی ہے, اور صحابہ کی پیروی کرنے والے وہی ہیں جن کے لیے اللہ نے بڑی کامیابی مقدر فرمائی ہے.